السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال۔ میں ہوں جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہے ناجیہ، اور ہم سب کو بہت پیارے، بہت عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ کہاں؟ یار یہ جو کرایہ ہے نا، اور کرایہ کا مکان ہے، یہ بندے کی ادھی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ادھر ہی پھنسا ہوتا ہے کرایہ، اور پہلی تاریخ تو ایسے آتی ہے جیسے کوئی سیانا بندہ نہیں بچے کو کہتا بیٹا بھج کے جا تو بھج کے آ، ایسے ہی آ جاتا ہے۔ یا جیسے کسی امیر بندے کے گھر کی بیل دے تو جتنی جلدی اندر سے کتا نہیں آتا، اتنی جلدی پہلی تاریخ آتی ہے۔ اور وہ جو مالک مکان ہے، پہلی کی پہلی اس کا منہ بدید ہو جاتا ہے، باقی سارا مہینہ وہ ٹھیک ملتا ہے۔ صحیح یار کوئی ایسی سکیم نہیں گورنمنٹ کی جس میں یہ بغیر کسی سفارش کے یا بغیر کسی کرپشن کے پلاٹ لے سکتا ہے؟ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لو جی، سارے بندے مجھے کہتے ہیں کہ جنید سلیم بڑا سیانا بندہ ہے، مگر اس ڈاکٹر سے مجھے کبھی دوائی نہیں ملی۔ اچھا میری بات سنو، تمہارے خیال میں پاکستان میں کتنے عزیزی ایسے ہوں گے جو یہ خواہش لے کے قبر میں اتر جاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایک مکان ہو، چھت ہو، وہ ایک مالک مکان کے طور پر اپنا تعارف کروا سکیں؟ کتنے لوگ ہوں گے اس طرح کے؟ میرا خیال ہے کٹو کٹ کچھ نہیں تو 25% تو ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ تعداد 48% ہے۔ 48% پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مکان کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آدھا پاکستان ہی ہو گیا۔ آدھا پاکستان۔ اور یہ جو تم رہائشی اسکیموں کی بات کر رہے ہو، 1973 سے لے کر آج تک اس ملک میں 125 ایسی سرکاری اسکیمیں شروع ہو چکی ہیں جن میں لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں پلاٹ یا مکان دیے جائیں گے، اور ان مکانوں یا پلاٹوں کی تعداد کم و بیش 1,25,000 بنتی ہے، اور یہ دیے گئے ہیں 1,00,000 پلاٹ یا مکان دیے گئے، لیکن تقریباً ایک اندازے کے مطابق صرف 15% جو گھر یا پلاٹ ہیں وہ غریب لوگوں کو دیے گئے، ورنہ یہی جو 1,25,000 پلاٹ بھی ہیں یا گھر جو ہے، یہ یا تو ریئل اسٹیٹ مافیا جو ہے یا جو انویسٹرز ہیں انہوں نے خرید لی ہیں، یا جو اپنی پارٹی کے امیر کارکن یا لیڈران ہیں یہ ان کے نام نکلے ہیں یہ پلاٹ۔ ہائے 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 ہائے، غریب آدمی تو بیچارہ ناتا دھوتا رہ گیا تے منہ تے مکھا بہ گیا۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت 88 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے۔ تقریباً ہمیں ہر سال 7 لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہے، لیکن تعمیر صرف 3 لاکھ ہوتے ہیں، یعنی ہر سال اس کمی میں 4 لاکھ گھروں کا یا مکانات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان اس حوالے سے بھی دنیا کے ان بدقسمت ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ جو رہائشی سہولیات ہیں عوام کے لیے وہ انتہائی خراب ہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر لوگوں کی تعداد فی کمرہ کے حوالے سے کیلکولیٹ کیا جائے تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ اوسطاً دنیا بھر میں 1.76% جو لوگ ہیں ان کے حصے میں ایک کمرہ آتا ہے، اور ہندوستان میں جس کو ہم بہت کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ اور فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، وہاں کی صورت بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ ہندوستان میں یہ جو فی کمرہ آبادی کے ریشو ہے وہ 2.76 ہے، اور پاکستان میں 3.2 ہے، یعنی ایک کمرے میں 3.2 لوگ جو ہیں آباد ہیں، یعنی 3 پورے بندے اور ایک بندے کے 2 کان آ جاتے ہیں اس میں۔ 3.2 یہی بنتا ہے، ہنسا نہ کرو۔ 2 بچے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں 3.2 یس۔ اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے، ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ آئے روز ہر وقت مالا جپتے رہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کی، اور یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے سروں پہ چھت مہیا کریں گے، لیکن پرلے درجے کی غیر سنجیدگی نظر آتی ہے ان کے رویے میں۔ اس حوالے سے پائی جی صرف ایکو بندے نے کام کیا، ایوب خان نے، فیلڈ مارشل ایوب خان، جس کی ٹرک کے پیچھے فوٹو بنی ہوتی ہے، اس نے بنایا تھا کراچی میں کرنگی ٹاؤن۔ ہاں بالکل۔ تو جنرل اعظم تھا، وہ اس وقت کا وزیر تھا اس کا، اس نے وہ بنوایا تھا، اور 6 مہینے کا ریکارڈ ٹائم میں وہ بنایا تھا، اور وہ واحد سکیم ہے پاکستان کی جس میں واقعی غریبوں کو پلاٹ مکان ملے تھے۔ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا، میں نہیں اتنی عمر کا۔
اچھا اس ضمن میں زیادہ افسوسناک تصویر یہ ابھرتی ہے کہ ایک طرف کروڑوں لوگ ہیں جو کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس یہ چھت جیسی نعمت نہیں ہے, اور دوسری طرف اسی لاہور شہر میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں, یہ جو ٹاپ 6 کمپنیز ہیں, ان کا جو ٹرن اوور ہے وہ پاکستان کے مجموعی بجٹ سے زیادہ ہے. Can you believe it? 6 کمپنیاں صرف؟ جی یا اللہ خیر, جس دن انہوں نے 6 کے 6 نے ایک کر لیا وہ تو پاکستان خرید لیں گے. ظاہر ہے پاکستان خرید چکے ہیں ویسے وہ لوگ, اور وہ مکان کس کے لیے بناتے ہیں؟ عمراء کے لیے. اور دوسری طرف یہ عالم ہے ہمارے حکمرانوں کا, وہ اتنی گہری اور میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بات یہ کرتا ہے, کوئی نوجوان اٹھ کے, کوئی جرنلسٹ اٹھ کے یہ بات کرتا ہے, کوئی انقلابی یہ بات کرتا ہے کہ جناب آپ محلات میں رہتے ہیں, اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے اپنی جائیداد کا, اپنے محلات کا, وہ غریب عوام کے لیے وقف کر دیں, تو کہا جاتا ہے یہ احمق ہے. اور واقعی آج کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ احمقانہ باتیں ہیں اس طرح کے دعوے کرنا, ورنہ دنیا میں کہاں یہ نہیں ہوتا. ابھی وینزویلا میں جب سیلاب آیا تو 30,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے, تو وہاں پہ جو اس کا صدر تھا ہیوگو شاویز, وہ اپنے محل چھوڑ کر باہر اس نے خیمہ لگا لیا تھا اور سارے سیلاب زدگان کو اپنے محل میں بھیج دیا تھا. واہ 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 واہ, بڑا ناس مارا ہوگا غریبوں نے اس کے محل کا. تم اس کی اسپرٹ دیکھو. ہاں واقعی یار بڑی بات ہے. بلے 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 بلے. لیبیا کے صدر معمر قذافی کا رویہ بھی یہی تھا, اپنا محل چھوڑ کر اور بالکل صحرا میں جا کے ایک خیمے میں وہ رہائش پذیر ہو گئے تھے. نہیں ویسے پا جنید یار, ہم اپنے معاشرے کے بھی اچھے پہلوؤں کو دیکھیں یار, ایویں نہ رونے روتے رہا کرو. یہ جو مسٹر خادم اعلی پنجاب نے جو شروع کی آشیانہ اسکیم, یہ کو ماڑی تو نہیں ہے یار. نہیں, یہ درست سمت میں میرا خیر پہلا اقدام ہے ان کا, اور کم از کم یہ تو ہے کہ کسی نے ضرورت کو محسوس کیا ہے اس کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لیکن ضرور کہتا ہے یہ بندہ, لیکن کہنے سے نہیں بایا. نہیں میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں, لیکن آپ مجھے نہیں, میں اس اسکیم کی تعریف کر رہا ہوں, قابل تعریف مستحسن اقدام ہے شہباز شریف صاحب کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور میں بے گھروں کی تعداد 15 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, اور اس اسکیم سے مستفید ہونے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہوگی وہ 3,000 ہوگی. پھر اس کے لیے جو یہ اعلان یہ کیا گیا ہے کہ جن افراد کی 20,000 سے کم انکم ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے, ٹھیک ہے. اب جس شخص کی 20,000 سے کم انکم ہے, وہ کم از کم اس کی جو میکسیمم بچت ہو سکتی ہے ماہانہ, وہ 3 یا 4,000 ہو سکتی ہے. اس گھر کے لیے جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے. 20,000 سے کم آمدن والا شخص یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ یار 15 لاکھ میں سے 3,000 بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے 3 لاکھ جوڑا ہوگا, ان کو تو گھر میں بڑھنے دو. عزیزی صاحب آپ نے کتنے جوڑ لیے ابھی تک؟ میں نے تو اللہ لوگ کے ابھی تک ہاتھ ہی جوڑے. کس کے سامنے؟ اسی پڑھی لوگ کے سامنے. اتنا آسان کام نہیں ہے گھر بنانا جتنا نظر آتا ہے عزیز صاحب. پتہ ہے مجھے بھی, میں بھی مالک مکان کا ڈھنسا ہوا ہوں جس کی میں نے بات شروع کی تھی, اور اس نے سارا کمپیوٹر کھول کے آگے میرے رکھ دیا. میں تو مان سے یہ سوچ رہا ہوں کہ چاند پہ شفٹ ہو جاؤں. چاند پہ؟ ہمارے ملک میں اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا. کیسے؟ ہاں دیکھ لو, دونوں طرف ہی نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے, ان کو جیسی. ویل سیٹ. وہ جو اپنا ملی نغمہ نہیں ہے ہمارا, چاند میری یمی پھول میرا وطن, جی جی, وہ اسی لیے ہے نا. ادھر چاند پہ مائی چرخا کت رہی ہے, ادھر حکمران پیسے کت رہے ہیں. مجھے تو اس چرخے والی اماں نے ایک دن فون کیا, یہ پتر کدھر کھچالتا پھرنا ہوتا ہی آیا, نہ ہوتے تیری یہ نہ میں ایتھے کرنی ہے. مجھے ہائٹ فوبیا نہ ہو, تو میں نے پہلی پرواز میں ہی چلے جانا تھا. بہت تک گیا ہوں میں کرائے کے مکان سے, امان سے. اوہ 7,000 روپیہ یار ہر پہلی تاریخ کو دو, اور مکان پتہ کس طرح کا ہے, جس دن بارش ہو ہم کھانا تو نہیں پکاتے. کیوں؟ گھر کے سارے برتن تو وہاں رکھے ہوتے ہیں جہاں سے چھت چو رہی ہوتی ہے. ہائے ہائے, لوگ اس موسم میں تنیا گوشت پکاتے ہیں, ہمارے گھر میں کنیا گوشت پک رہا ہے. انڈیا وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پر جائی تمہاری گھر میں برتنوں کے اوپر سے اچھلتی کودتی ہرنی لگ رہی ہو.